अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मार्केट्स में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करवाता चलूं। जनाब रामीज बेग, सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट पाकिस्तान कराची चैप्टर, इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। रामीज, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू वेरी मच। और आपसे मैं बात करना चाहूंगा आपके प्रोफेशन के हवाले से। आईपेक्स 2012 मुनक़िद होने जा रही है। हम चाहेंगे कि आप पाकिस्तान के व्यूवर्स को बताइए कि ये क्या प्लेटफॉर्म है और इसमें जो एग्जीबिशन आपकी कब हो रही है और क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एग्जीबिशन के करने के? नहीं, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपसे बात करेंगे इस हवाले से। आईपेक्स हमारी इस दफा जो है ये 8वीं आईपेक्स होगी। ये एनुअल इवेंट है आपका? एनुअल इवेंट है। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान कराची चैप्टर इसे कराता है। इस साल भी ये एक्सपो सेंटर में मुनक्कद होगी 13, 14 और 15 अप्रैल को, यानी कि इसी फ्राइडे, सैटरडे और संडे को। ये एनुअल इवेंट जो है, इसके अंदर दो हिस्से होते हैं इसके। एक तो इसके अंदर एक बिल्डिंग और मटेरियल्स की बहुत बड़े लेवल पे एग्जीबिशन होती है, जिसमें बिल्डिंग इंडस्ट्री के सारे बड़े नाम जो कराची में मौजूद हैं, बल्कि जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो होंगे, अपने बेस्ट प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे। ये ओपन टू पब्लिक होती है, पूरे कराची से लोग आएं, उसको देखें। जो घर बना रहे हैं, जो घर रीडेकोरेट कर रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वो आके देखें क्या क्या अवेलेबल है। बेहतर से बेहतर चीज उनको वहां पे होगी। ठीक है। दूसरा फिर उसका एक हिस्सा होता है कॉन्फ्रेंस का। कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के नामवर आर्किटेक्ट्स और इंटरनेशनल नामवर आर्किटेक्ट्स आएं। उनके प्रेजेंटेशंस होती हैं वहाँ पे बहुत। ये इस तरह हमारी इस दफा जो थीम है बिल्डिंग ब्रिजेस, ये इसका मेन फोकस होगा। इसके ऊपर जो है प्रेजेंटेशंस होंगी, जिसमें स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है पूरे कराची। ये थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट कीजिएगा। बिल्डिंग ब्रिजेस जो थीम है, क्या इसको क्या कंसीव कर रहे हैं आप इसमें? देखिए, हर साल जो है एक अलग थीम के ऊपर ये आईपेक्स मुनक्कद होता है। इस दफा हमने बिल्डिंग ब्रिजेस का थीम जो है वो बहुत सोचो विचार के बाद ऐसे रखा, और इसके पीछे यही है कि पाकिस्तान के अंदर हर कोई जो है वो अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। एनजीओज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ये सब हैं। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि वो सब साथ आए, एक अम्ब्रेला के अंदर आए, सब आए, बताएं, शेयर करें। इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर कोई जो है वो अपना बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे रहा है, उनको इनलाइन करना है एक सिंगल प्लेटफॉर्म के साथ। बिल्कुल, ताकि हर किसी को पता चले, ताकि उससे फिर आदमी इंस्पायर होकर फिर उसके अंदर और कंट्रीब्यूट करे, और हमें अपने मुल्क को जो है वो बेहतर से बेहतर हर हाल में करना है। ठीक है। एक कॉर्पोरेट सेक्टर जिसे हम कहते हैं, उसकी तरवीज के लिए ये तमाम चीजें जो है वो की जा रही हैं। ये इससे पहले कि जो है वो आपके साथ जो आपके इवेंट थे आईपेक्स के, वो क्या रहे, कितना फर्क पड़ा, फिर मजीद आगे का क्या विजन है? जाहिर है कि ये तो ऑल अबाउट 2012 की आप बात कर रहे हैं, आगे का क्या विजन है आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन का? देखिए, आगे के विजन के लिए वही है कि पीछे पहले का भी देखना बहुत जरूरी होता है। मैं तो क्योंकि इस पूरे प्रोसेस जो पिछला 7-8 साल पहले की बात हो रही है, उसमें हम बात कर रहे हैं कि पूरी जर्नी की, जिसमें हम खुद जो है समझे फ्रॉम फ्रेश ग्रेजुएट्स टू आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे में बढ़ते जा रहे हैं, सब हो रहे हैं। पुराने लोग जो हमारे मेंटर्स थे, जो हमारे सीनियर्स थे, उनका ये आइडिया है, उनका ये आइडिया था कि इसको होना चाहिए। हमारी जनरेशन जो है उसका ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी मेहनत को जाया नहीं होने देना, बल्कि हमें भी इसमें हिस्सा लेके और इसको आगे की तरफ ले। अच्छा, पाकिस्तान में जाहिर है कि इतना चूंकि ये कल्चर नहीं है किसी आर्किटेक्ट को लेकर, यहाँ पे बहुत ज्यादा वो जो ठेकेदारी का निजाम होता है, या फिर बिल्डर ने जो बिल्डिंग बना दी उसमें लोग जो है वो रह रहे हैं। पाकिस्तान में अभी इस लेवल पे आया नहीं है। जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, स्टेट ऑफ आर्ट जो एक अप्रोच होनी चाहिए पाकिस्तान में, शायद अभी उस लेवल पे वो नहीं है। आप इसमें क्या हिंड्रेंस क्या है, इसमें मुश्किलात किस किस्म की है? देखिए, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वगैरह वो सब आई थिंक दूसरा उसका पहलू है। सबसे ज्यादा तो माइंडसेट की बात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम जो आर्किटेक्चर एज प्रोफेशनल्स जो है वो बहुत ही छोटी पॉपुलेशन को ज्यादातर केटर कर रहे होते हैं। यही माइंडसेट जो है इन्हीं कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, इन्हीं एग्जीबिशंस के थ्रू चेंज होना है कि हमें जो है पूरे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, सारे आर्किटेक्ट्स को, पूरी बिल्डिंग इंडस्ट्री को। यानी चलें, आप बेस्ट से बेस्ट मटेरियल तो लेके आ रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी, वो सारी चीजें जो कि एक आम आदमी अफोर्ड कर सके, वो सारी चीजें जिसके अंदर नहीं तो कैसे, क्योंकि आपकी जो चीज है ना, जो आर्किटेक्चर साइड पे वो मैं जो उसको एक एरियल व्यू ले रहा हूँ, वो वैल्यू एडिशन की तरफ है।
ٹھیک ہے نا, وہ ویلیو ایڈیشن کی طرف ہے نا. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ غربت کا یہ عالم ہو, پاکستان میں جہاں پہ جو ہے بے روزگاری کا یہ عالم ہو, وہاں پہ اس چیز کو آپ ایک عام آدمی کے لیے ان کے وہ 80 گز یا 120 گز یا 240 گز کے جو بھی ان کی پراپرٹی ہے, جو ان کے گھر ہیں, اور اس لیول تک کس طرح سے لے کر جائیں گے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنلی مٹیریل جو ہے وہ کتنا مہنگا ہو چکا ہے, انٹرنیشنل پرائسز, لوکل پرائسز, یہ اس چیز کو کیسے کیٹر کریں گے؟ نہیں بالکل, یہی میں آپ سے جو سسٹینیبلٹی اس کی بات کر رہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر بھی سب سے بڑا اگزامپل تو اس کا یہ ہوا ہے کہ جو پچھلے کچھ سالوں سے انفارچونیٹلی ہمارے سیلاب بہت سارے آئے ہیں, بہت سارے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں, تو وہاں پہ آئی اے پی نے بہت کام کیا ہے, بہت پروٹوٹائپس ڈیولپ کیے جو کہ بہت سستے جو ہیں وہ بنے ہیں, اور پھر وہ آج ایگزسٹ بھی کر رہے ہیں. بہت سارے آئی ایف ایکس نے وہاں کام کیا ہے. آئی اے پی جو انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان ہے, جس کا ایک ایونٹ آئی ایف ایکس ہے, اس نے ان سارے سالوں میں کام کیا. بلکہ اس کا سب سے بڑا اگزامپل میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ ایک سال آئی ایف ایکس ہوا ہی نہیں تھا, اسی وجہ سے نہیں ہوا تھا کیونکہ ساری آئی پی جو ہے وہ اس میں انوالو تھی کہ یہ سارے سیلاب سے جتنے لوگ متاثر تھے ان سب کے لیے کام کرنا, اور دن رات لگا کے کام کیا ہے. اسٹوڈنٹ والنٹیئرز نے, سینئرز نے, جونیئرز نے, سب نے بے شمار کام. تو وہ ان کے لیے جو مطلب کس طرح کا کام کیا, فلڈ افیکٹیز کے لیے کس طرح کا کام کیا, کیا نیچر تھی اس کی؟ بالکل آپ سے یہ ضرور شیئر, بلکہ یہ اور پلیٹ فارمز کے بالکل شیئر ہوا ہے, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں تھیں. سب سے زیادہ تو یہ تھا کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ فوراً, اس کے بہت سارے پروسیسز جو صرف آئی اے پی نہیں بلکہ ہر کوئی جو انوالو تھا وہ کر رہا تھا کہ پہلے تو آپ جو ہے لوگوں کو امیڈیٹ ریلیف پرووائڈ کریں, اس کے بعد پھر آپ جو ان کے لیے ٹیمپریری, آپ لوگ پروفیشنل ہیں تو اس میں وہ پروفیشنل اپروچ کیا تھی؟ بالکل وہ یہی تھی کہ دیکھیں لو کاسٹ ہاؤسنگ ان کے لیے ڈیولپ ہو, ارتھ کوئک ریزسٹنٹ ہو, اتنی ہیوی نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ واپس کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو پھر اس سے الٹا نقصان ہی ہو جائے. ٹھیک ہے, اس طرح کی یہ چیزیں ہم نے جو ہے وہ ڈیزائن کی, پروٹوٹائپ کی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ تھی کہ جو بھی ڈونرز تھے اس کو لے کے ان کو پھر امپلیمنٹ بھی کرائے بہت. تو یہ تو میرے خیال سے اس جگہ کے علاوہ پروفیشنلی بلڈنگ سیفٹی کوڈز وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو فالو کرنا ہوتے ہوں گے. بالکل, اس کے اوپر بھی میں آؤں گا. ایک مختصر سے بریک کی کال ہے, بریک کے بعد میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. ناظرین, رامز بیگ اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ڈائریا کے بڑھتے ہوئے کیسز, ان ریشز کی پرابلم میں اضافہ, نزلہ زکام بھی بڑھ رہا ہے. بیماریوں کی ایک لمبی لسٹ, وجہ صرف 10 طرح کے جراثیم. ویلکم بیک ٹو آج مارکیٹس. جناب رامز بات کر رہے تھے, اب میں چاہوں گا اس کانفرنس کے حوالے سے کتنا سگنیفیکنٹ یہ ایونٹ ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ بائر سیلر تو ایک جگہ پہ ملیں گے آپ کی اس بلڈنگ میٹیریل کے حوالے سے جو ایگزیبیشن ہے, لیکن دوسری ایکیڈمک سائڈ جو ہم آ جاتے ہیں کانفرنس کے حوالے سے جا جاتے ہیں, اس کی امپورٹنس ذرا ہمیں بتائیے. یہ کانفرنس بھی جو ہے یہ آئی ایف ایکس کا بہت ہی ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. اس کے اندر ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے نامور نام اور اس ریجن کے نامور آرکیٹیکٹس اور انٹرنیشنل آرکیٹیکٹس آئیں, اور بہت ہی جو ریلیونٹ ٹاپکس کے اوپر ان پہ پریزنٹیشنز ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جو آڈینس میں اسٹوڈنٹس زیادہ تر ہوتے ہیں, جونیئرز ہوتے ہیں اور باقی آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں, وہ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ایک ڈائلاگ ہوتا ہے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تو ایک ڈائلاگ کہ آپ میں ایکسچینج کریں, آئیڈیاز ایکسچینج کریں, لوگ آ کے بتائیں کہ بھائی بالکل یہ آپ کی آئی اوپننگ چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے تو اس طرح کی بہت ساری کانفرنس فرام اسٹوڈنٹ لائف اپ ٹو ناؤ اٹینڈ کی, ایک دم سے آپ کو ایک بالکل ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ملتا ہے کہ ایسا بھی سوچا جا سکتا ہے. اور اس دفعہ جو ہم بہت اچھی ایک نئی چیز کر رہے ہیں وہ ایک یہ سارے جتنے کراچی چیپٹر کے اندر جو کالجز آتے ہیں ان کا ایک ڈیزائن شریٹ, ایک ڈیزائن کو ورکشاپ ہم کرا رہے ہیں پہلی دفعہ, جس میں کراچی چیپٹر کے انڈر جو 5 مین آرکیٹیکچرل یونیورسٹیز آتی ہیں ان کے اسٹوڈنٹس اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. کون کون سی؟ دیکھیں وہ انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر ہے, ٹھیک ہے, این ای ڈی یونیورسٹی ہے, کراچی یونیورسٹی ہے, داؤد کالج ہے اور میران یونیورسٹی ہے. اوکے ٹھیک ہے. ان کے جو ہیں اسٹوڈنٹس آئیں گے, اور یہ کوئی وہی میں اس کو کلیئر کروں کہ یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہوگا. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ان کے گروپس بنائیں گے اور ان سب کو ہم مکس کر دیں گے تاکہ یہ لوگ وہی بلڈنگ برجز والی تھیم کو آگے لیتے ہوئے یہ لوگ آپس میں کام کرنا, انٹر کالجز جو ہے وہ ایک ساتھ مل بیٹھیں گے اور پھر وہاں پہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی, ان کے اوپر ڈائلاگ ہوگا اور ڈیزائن ہوں گے. یعنی وہاں پہ اس طرح کے ان کو پروجیکٹ کی جائیں گے جس سے کراچی کی اربن فیبرک کو امپروو کیا جائے تاکہ وہ واپس وہیں یعنی وہیں
وہیں ان کو پروجیکٹ دیا جائے گا, انہیں 2-3 دنوں میں اس کو وہ ڈیزائن کریں گے. پوٹینشیل تو بہت ہے کراچی میں, پوٹینشیل بہت ہے. دیکھیں بیسک نیسیسٹی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جس طریقے سے جو ہمارا لباس اور تراش یہ ساری چیزیں تھیں, اب پچھلے 2-3 سال میں ایک ایگزیبیشن جو ہے مختلف سمر لانز اور ونٹر لانز وغیرہ, سمر لانز جو اسپیشلی اس کے ایگزیبیشن وغیرہ ہوتی ہے, ویلیو ایڈیشن بہت زیادہ آئی ہے, تو اس میں اسکوپ تو بہت نظر آتا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کنونشنل ہمارا طریقہ ہے, جو روایتی بلڈنگ کنسٹرکشن کا جو طریقہ ہے وہ ان لائن نہیں ہے, اس میں ایک بالکل صحیح کہا آپ نے کہ وہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ آپ جو چیزیں لے کے چل رہے ہیں یہ انیشیل اسٹیج سے لے کے چل رہے ہیں, اسکول کالجز یونیورسٹیز کے جو ہے وہ گریجویٹ سے لے کر چل رہے ہیں, لیکن جو پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک کلاس الگ ہے. یہ جو گیپ ہے اس کو کیسے برج کیا جائے گا؟ دیکھیں اسی طرح سے برج ہوگا وہ گیپ, انشاءاللہ وہی ہے اوور نائٹ. آئی تھنک آپ تو اس پلیٹ فارم کے ضرور بڑے پاکستان کے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشنز کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, وہی ہے اوور نائٹ کسی چیز کا حل نہیں ہے. انہی چیزوں کو انکریج کرنا ہے, انہی چیزوں کو ہونا ہے, اسی طرح کی ایگزیبیشنز, اسی طرح کے کانفرنسز, اسی طرح کے ڈائلاگز ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ جو ہے یہ گیپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ بالکل ایک واضح گیپ ہے وہ بالکل بہتر ہوگا. مطلب ہمارے جو کنونشن سے نکل کے اور ہم آ جائیں اس کے اوپر اسٹیٹ آف دی آرٹ یا ماڈرنائز اس کو کریں, اور دوسرا کارپوریٹ سائڈ پہ, کیونکہ یہ ساری چیزیں جب تک ان لائن نہیں ہوں گی آپس میں, چیزیں جو ہیں وہ صحیح اس پہ نہیں آئیں گی. ناؤ لو بلڈنگ کاسٹ کے حوالے سے جو ہاؤسنگ کی بات کی پاکستان میں, اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کافی پوٹینشیل موجود ہے. ناؤ گورنمنٹ سے کس طرح کی سپورٹ آپ چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جس میں چیزیں سامنے آتی ہیں, گورنمنٹ سے کس طرح کی ہیلپ آپ کو چاہیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو انیشیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں گورنمنٹ سے اس طرح سے انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس آف پاکستان کا جو بھی انٹریکشن رہا ہے اس میں کوئی اس طرح کے ایشوز نہیں ہوتے. ہمیں کافی سپورٹ ان کا حاصل ہے آن ویریس پروجیکٹس آن ویریس پلیٹ فارمز. تو ان کے ساتھ وہی ہے کہ جس طرح سے بلڈنگ بریجز جو بات ہے وہ جو ہے پروفیشنلز کے ساتھ بھی ہے, وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہے, اور کلائنٹ, مینوفیکچرر, ان سب کے ساتھ ہے. سب کے ساتھ ہی مل کے کام کرنا ہے. تو بات آگے انٹرنیشنلی ظاہر ہے کہ یہ ایک آئیڈیا کہیں نہ کہیں سے کنسیو کیا ہوگا, اور اگر خود سے آپ نے اس کو انیشیٹ کیا تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن باہر اس طرح کی کانفرنسز کا, اس طرح کی ایگزیبیشن کا کتنا آپ اثر دیکھتے ہیں, لوگ لیتے ہیں اس کو؟ نہیں کافی ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. باہر بھی بہت اچھے لیول پہ کی جاتی ہیں, بلکہ پاکستان کے اندر بھی آئی اے پی نے جو ہے وہ ایشیا کے لیول کی یہ کانفرنسز کی ہیں. سارک کے لیول کی کانفرنسز تو پاکستان میں ہی ہو چکی ہیں. تو اور اس میں بالکل اس پورے ریجن سے لوگ آئے ہیں, انہوں نے اپنے آئیڈیاز شیئر کیے, بلکہ ہمیں سکھانے کی وجہ یہاں سے ہی بہت کچھ سیکھ کے گئے کہ وہ جو پاکستان کا امیج اور پھر جو پاکستان کی ریالٹی ہوتی ہے اس کا فرق بھی ان کو نظر آتا ہے جب وہ یہاں خود آتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سب کیا ہے, کیسا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس وقت کچھ ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا اگر کی نظر آئے, کچھ ایسے پروجیکٹس وغیرہ آپ کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے کارپوریٹ کلائنٹ یا یہ ہماری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کی ہیں, ان کو اب لوگ سیئنگ از بلیونگ؟ دیکھیں انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان آف کورس نیچرلی اپنا کوئی پروجیکٹ اس طرح سے تو نہیں کراتا, وہ تو ایک باڈی ہے جس میں سارے پروفیشنل جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. تو ایسا کچھ میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کہ آئی اے پی کا کوئی پروجیکٹ ہو, کیونکہ اس طرح سے ہوتا نہیں. لیکن بالکل بے شمار بلڈنگز ہیں جو آج کل نئی بن رہی ہیں, اس لیول پہ بن رہی ہیں کہ جس کو جو آپ کو بائی کمپیریزن ایسے کہ جو آپ کو باہر بھی نظر آئے. اور اسپیشلی جو ہم بات کرتے ہیں سیفٹی کوڈز کے حوالے سے ان کو فالو کیا جا رہا ہے, رولز میں ان کو فالو کیا جا رہا ہے. بالکل. دیکھیں یہ آپ میرے خیال سے آج ہی بلکہ کوئی اس طرح کی میٹنگ ہوئی ہے, یہ پورا پروسیس چل رہا ہے جس میں یہ ساری چیزوں میں آئی اے پی انوالوڈ ہے کہ ویل چیئر ایکسس, ہینڈی کیپ ایکسس, یہ ساری چیزیں بائی لا ہر بلڈنگ میں موجود ہونی چاہیے. مطلب ان کے اوپر ظاہر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کو بینچ مارک اگر بنا لیتے پاکستان میں, جیسے پیپرا رولز کو بینچ مارک اس وقت بنایا گیا ہے, پبلک پروکیورمنٹ رولز کو, اور جتنی بھی چیزیں اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں, وائلیٹ کر رہی ہیں, اس کو پکڑ دکڑ ان کے اوپر ہو رہی ہے. تو پاکستان میں بلڈنگ سیفٹی کنٹرول جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی انتہائی ضرورت ہے. گورنمنٹ باڈیز جو اتھارٹیز ہیں ان کو اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بہت ایک چیک اینڈ بیلنس ان کو رکھنا چاہیے. جی ہاں, پہلے ان کے اوپر کام ہونا چاہیے, ان کو اسٹریم لائن ہونی چاہیے, اور پھر ظاہر ہے جب ایک دفعہ لا اس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہو جائیں پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے. ٹھیک.
किस तरह से कितनी पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, क्या एंटिसिपेशन है आपकी इस आईपेक्स के हवाले से? ज़ाहिर है कि आइडिया बहुत अच्छा है और अनफॉर्चुनेटली शायद मीडिया में इससे पहले इतना ज्यादा इसको हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब इस इवेंट के बाद से जो है ये एक रेगुलर इवेंट होना चाहिए, मीडिया की प्रायोरिटी नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इसको हाईलाइट करने का। देखिए, एक तो एक्सपो सेंटर बिल्कुल कराची के आप कहें एक तरह सेंटर में मौजूद है, उसकी वजह से जो आम पब्लिक, क्योंकि इट्स ओपन टू पब्लिक, तो उसकी वजह से जो है लोगों का इंटरेस्ट, लोग आते जरूर हैं, काफी नंबर्स में आते हैं और हमको हमेशा इनकरेज करते हैं कि वो बिल्कुल आएं, आके देखें क्या क्या। अच्छा, कराची के अलावा भी आपके चैप्टर हैं और अगर हैं तो क्या उनकी यहाँ भी एक्टिविटी इस तरह की हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कराची के अलावा बिल्कुल IIP के चैप्टर्स हैं, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, वहाँ पे भी कराची के बाद वहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता ये IIPEX होना। लाहौर में तो मैंने देखा बड़ा वो आपके हेरिटेज ओरिएंटेड माइंड लोगों का है, वहाँ पे बड़ा अच्छा इस तरह का सिलसिला है लाहौर में। देखिए, लाहौर वो अपनी एग्जिस्टिंग शक्ल के अंदर एज अ शहर 1000 साल ऑलमोस्ट जब से जो है वो वाक़ है, उनकी हिस्ट्री उस लिहाज से है। कराची में तो पार्टीशन के बाद एकदम से जो है वो पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स हुआ, उसके बाद बिल्कुल ही डायनामिक्स चेंज हो गए। तो हमें बिल्कुल, हम देखें यहाँ पे हेरिटेज लेवल पे भी बहुत काम होता है, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसको बिल्कुल कोशिश की जाती है कि उनको सेफ गार्ड किया जाए और बिल्कुल उस तरह से उनको ज़ाया ना होने दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच रामिज़ बेग, आप प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन, बात यह है कि इस मुल्क के असासों को बचाने की भी बात है, उनकी असल जो सूरत है उसको बरकरार रखने की भी बात है और साथ साथ इस नई जिद्दत के साथ, जदीद टेक्नोलॉजी के इम्तिजाज के साथ, वैल्यू एडिशन के साथ बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल मौजूद है और इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान उसमें अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनके साथ बहुत सारे चैप्टर्स हैं और इसी तरह की चीजें पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की तरक्की की जमानत दे सकती हैं। प्रोग्राम में अपनी आरा से आप भी हमें आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है aaj.markets@aaj.tv। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।